بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ جیسا کہ کراچی کا موسم میں ٹھنڈی آ ہی رہی ہے اور سردیوں کے کپڑے کچھ بھی نہیں ہیں، مانو کہ 6 مہینے کی بچی ہے میری، اور اس کے سردیوں کے کپڑے بالکل بھی نہیں ہیں۔ بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے نا، تو مجھے کپڑے بھی لینے جانا ہے آج۔ لنڈا سے کپڑے لیں گے، مانو کہ اللہ نے ہمارا ہاتھ کھلا کر دیا تو ہم اچھے والے کپڑے بھی لیں گے نا، مانو کہ مرد جب باپ بنتا ہے تو کتنا شفقت والا اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، بھائی بنتا ہے تو مہربان ہو جاتا ہے، جب وہی شوہر بنتا ہے تو اتنا ظالم کیوں بن جاتا ہے۔ ایک عورت تھی، اس کے بابا نہیں تھے، بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، مما تھی صرف، ماں بھی اتنی معذور کہ اپنی بیٹی کی کچھ مدد نہ کر سکے۔ تو جب شوہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو وہ اتنا ظالم بن جاتا ہے کہ فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس عورت کے 6 بچے تھے، پہلے ایک بیٹی ہو گئی، بیٹی کی خاطر اس نے شوہر کے ساتھ رہنا قبول کیا، کیونکہ وہ بیٹی کو لے کر کہاں جائے گی، یا پھر اگر شوہر کو چھوڑنا بھی چاہے گی تو شوہر بیٹی لے لے گا تو بیٹی کے بغیر کیسے رہے گی۔ تو یہ شوہر کو سوچنا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، پر اللہ نے تو اس کی پوچھ گچھ کرنی ہے نا، اللہ کو تو شوہر نے جواب دینا ہے نا، تو شوہر کو چاہیے کہ اللہ کے لیے اس عورت پر رحم کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تاکہ اللہ پاک اس کے اجر میں اس کی بیٹی کو اچھا شوہر ملائے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر اپنے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی تھی، اور نقاب کے بغیر کبھی خدا نخواستہ میرا گیٹ پر آنا ہو گیا تو میرے شوہر مجھے مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ میں اگلے دن نیل ہو جاتی تھی، کہیں آنا جانا نہیں کر سکتی تھی، اپنا چہرہ چھپاتی تھی، اتنا مارتے تھے۔ تو کیا مار برداشت کرنا اپنے شوہر کی ٹھیک ہے؟ آپ ہی بتائیے، مار شوہر کی برداشت کرنا ٹھیک ہے؟ جب وہی شوہر مار مار کے تھک جاتا ہے تو پھر اگر بیوی ختم ہو جاتی ہے وقت سے پہلے، ایک طریقے سے تو وہ بیوی کو کھا ہی جاتا ہے، بیماریاں دے کر نفسیاتی مریض کر دیتا ہے اپنی بیوی کو۔ جب وہ بیوی نہیں رہتی ہے تو پھر وہ بیوی کی یاد میں روتا ہے، پیٹتا ہے، بیوی کو یاد کرتا رہتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ میری بیوی کتنی اچھی تھی، میری بیوی کے جیسا تو کوئی اچھا کھانا نہیں بنا سکتا، میری بیوی کے جیسا تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، میری بیوی تو دنیا کی بہت اچھی بیوی تھی۔ آپ بتائیے، جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر کیوں نہیں کی جاتی؟ جب وہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اتنی قدر کی جاتی ہے کہ آنے والے زندہ لوگوں کی قدر وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہی چلتا رہے گا، جو مر گیا، جو نہیں ہے اس کی قدر کی جائے گی، اور جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی قدر نہیں کی جائے گی۔ خیر، یہ باتیں زندگی کا حصہ ہیں اور اس پر جتنی بھی بحث کی جائے کم ہے، اور لوگوں کے دلوں کو ہم نہیں بدل سکتے۔ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کون ہے جو کسی کے دلوں کو بدل سکے؟ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے راستے پہ ڈالے اور ہمارے شوہروں کو ہمارے لیے ہدایت دے تاکہ وہ ہمارا احساس کریں۔ اللہ پاک جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان میاں بیوی کو ایک دوسرے کے دل میں محبت دے تاکہ وہ ایک دوسرے کا احساس کریں۔ اور یہ میں بنانے لگی ہوں گاجر کا اچار۔ گاجر دھل گئے تھے، اس کو دھونے کے بعد، نمک سے دھونے کے بعد کپڑے سے اس کا پانی صاف کر لینا ہے۔ اس میں مسالہ ڈالا ہے میں نے، لال مرچ، ہلدی، پسا ہوا دھنیا، چاٹ مسالہ وغیرہ، اور تھوڑی سی ٹاٹری ڈال لینی ہے۔ جب یہ سارا مسالہ مکس ہو جائے نا، ہلکا سا تیل ڈال لینا، اور یہ تیار ہو گیا ہے گاجر کا اچار۔ دیکھیں، گاجر کا اچار پلاؤ وغیرہ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارے گھر میں اکثر بنتا ہے، جب بھی گاجر آتے ہیں نا تو یہ بنتا ہے، تازے گاجر کا اچار۔ یہ اچار میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی میں اس کی ڈیٹیل میں ریسیپی بتاؤں گی آپ کو، آپ بنا کر دیکھیں گا، بہت اچھا بنتا ہے۔ دکھاتی ہوں آپ کو، زائرفین یہ اسپرے ہے جو فیڈنگ بیبی بچے ہوتے ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے صحیح رہتا ہے۔ دونوں ناخن میں ایک بار اسپرے کر دیں گے تو ناک کھل جاتی ہے، اچھے سے فیڈ کرتے ہیں۔ کل بات ہوگی۔